السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رقاق القلوب. رقاق کا لفظ رقت سے ہے. رقت قلب، رقت آمیز اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور قلوب قلب کی جمع ہے. رقاق القلوب دلوں کو نرم کرنا. عن عبداللہ بن بسر ان اعرابیا قال یا رسول اللہ من خیر الناس قال من طال عمره وحسن عمله. رواہ الترمذی کتاب الزہد. سیدنا عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں کون سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل نیک ہو. لفظی وضاحت. عن عبداللہ بن بسر، عبداللہ بن بسر سے روایت ہے، صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں ان اعرابین کے ایک اعرابی یعنی بدو وہ حاضر ہوا. قالا، اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من خیر الناس، لوگوں میں سے اچھے کون ہیں؟ قالا، فرمایا، من جو کوئی، طالا طویل ہو، لمبی ہو، عمرہ اس کی عمر، وحسن اور اچھے ہوں، عملہ اس کے عمل. رواہ الترمذی، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کثرت سوال کو ناپسند کیا گیا تھا، تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم سوال کرتے تھے اور بہت ہی ضروری سوال کرتے تھے، اور وہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ باہر سے کوئی شخص آئے اور آ کر سوال کرے، اور اس کے سوال کی وجہ سے انہیں بھی مزید اچھی باتیں معلوم ہوں. صحابہ کرام کے لیے یہ بات کتنی مشکل ہوتی ہوگی کہ علم کا خزانہ ان کے درمیان ہو، اللہ کا پیغمبر ہو، اور ہر بات کی حقیقت معلوم کی جا سکتی ہو، لیکن اس کے باوجود ان پر یہ پابندی بھی ساتھ ہو. تو یہ ایک مشکل مرحلہ تھا، لیکن اسی میں ان کی اور ہم سب کی عافیت اور بھلائی تھی، کیونکہ بسا اوقات سوالوں کی کثرت انسان کے لیے کام کو مشکل کر دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر فرمایا، ہلک المتنطعون، بال کی کھال اتارنے والے ہلاک ہو گئے. کیونکہ جب انسان کو ایک عام حکم ملتا ہے، ایک سادہ حکم ملتا ہے، اور انسان اس پر عمل کا ارادہ کر لیتا ہے اور اپنی سمجھ کے مطابق صحیح طور پر اسے کر لیتا ہے، تو وہ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ بہت زیادہ پوچھ کر اس بات کو مشکل کر لیا جائے اور پھر اس پر عمل کرنا ناممکن ہو جائے. جیسے بنی اسرائیل کے لیے گائے کے ذبح کرنے کا حکم آیا تو انہوں نے سوالوں کی کثرت سے اس عمل کو اپنے لیے انتہائی مشکل بنا لیا. بہرحال جب بھی اعرابی آتے وہ سوال کرتے، اور انہی میں سے ایک نے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ من خیر الناس، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ کون خوش قسمت ہے؟ Who is the lucky person؟ قالا، تو آپ نے فرمایا، من طال عمرہ، جس کی عمر لمبی ہو. یعنی عمر کا لمبا ہونا خوش قسمتی کی علامت ہے، لیکن شرط یہ ہے وحسن عملہ، کہ اس کے عمل اچھے ہوں، کیونکہ اگر عمر لمبی ہو اور عمل خراب ہو تو وہ انسان کے لیے وبال جان ہے. آپ کو نماز نبی کی وہ حدیث یاد ہے جس میں ایک شخص شہید ہوا اور دوسرا اس کے مقابلے میں 1 سال بعد فوت ہوا، اور خواب میں اسے دیکھا گیا کہ وہ جنت میں شہید سے بھی آگے، اس کا درجہ زیادہ ہے. تو اس پر لوگوں کو حیرت ہوئی، کیونکہ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے نا کہ شہید جو ہے وہ بلند منزلوں پر ہوگا. تو جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے کیا فرمایا؟ اس 1 سال کے اندر اس نے جو نمازیں پڑھی، جو سجدے ادا کیے اور جو نیکیاں کی، اس کی وجہ سے اس کا درجہ بلند ہو گیا. تو ایک حقیقت ہے کہ زندگی کا ایک ایک دن قیمتی ہے، ایک ایک نماز قیمتی، اور ایک ایک نیکی کا موقع مل جانا انسان کی سعادت اور خوش قسمتی کی علامت ہے. کسی بھی نیکی کا چانس مل جانا اور پھر اس کو اویل کرنے کی توفیق نصیب ہو جانا، یہ ہے خوش قسمتی. ورنہ بہت سے لوگ
ان کے پاس بہت سی فرصت ہوتی، فراغت ہوتی، مصروفیت ایسی نہیں ہوتی، لمبی عمر بھی ہوتی، لیکن انہیں نہیں پتا ہوتا کہ انہیں کرنا کیا ہے. بعض اوقات نیکی کے مواقع سامنے ہوتے ہیں اور وہ نہیں کر پاتے. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ انسان کے پاس فراغت بھی ہو، فرصت بھی ہو، صحت بھی ہو، طویل عمر بھی ہو، اور پھر وہ اچھا نہ کر پائے؟ اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں؟ نمبر 1، علم کی کمی، پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا چاہیے، ڈائریکشن لیس ہونا. نمبر 2، سستی، لاپرواہی اور سستی. نمبر 3، مناسب ماحول کا میسر نہ ہونا، کیونکہ ہر ماحول کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. بعض اوقات آپ کچھ خاص لوگوں کے درمیان میں ہوتے ہیں تو آپ کے عمل کی قوت بڑھتی، آپ کو ایک پازیٹو فضا میسر آتی، اور بعض اوقات آپ وہی ہوتے ہیں لیکن ماحول وہ نہیں ہوتا تو آپ کا وقت ضائع ہو جاتا ہے، آپ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوتے. تو اچھی صحبت، اچھی کمپنی اور اچھے لوگوں کا ساتھ انسان کے عمل کی قوت کو زیادہ کر دیتا ہے، اور غیر ضروری اور غیر مفید کاموں میں مشغول ہونا بسا اوقات انسان کے اچھے اعمال میں رکاوٹ کا سبب ہوتا ہے. اور کیا رکاوٹ ہوتی ہے اچھے عمل میں؟ اپنی صلاحیتوں کا اور اپنی قوتوں کا صحیح طور پر جائزہ نہ لینا، اور ان کو اس کام میں نہ لگانا جس میں لگانے پر انسان زیادہ بہتر نتائج سامنے لا سکتا ہے. یعنی خود سے وہ کام نہ لینا جس کے انسان قابل ہو. اور دل کی سختی، بے حسی، لوگوں کا ڈر، گناہ نیک عمل کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں. ترجیحات قائم نہ کر سکنا، نیک عمل کی اہمیت محسوس نہ کرنا، اللہ سے مدد اور توفیق نہ مانگنا، بعض مشکلات پہ صبر نہ کرنا، انیشیٹو نہ لینا. بعض اوقات مواقع ہوتے ہیں، بہت سی دولت ہمارے سامنے ہوتی لیکن ہم آگے نہیں بڑھتے. اگر آپ دریا کے کنارے بھی کھڑے ہوں تو جب تک آپ آگے ہاتھ نہیں بڑھائیں گے پانی آپ تک خود اچھل کے نہیں پہنچے گا. تو بعض اوقات نعمتیں ہوتی ہیں لیکن آپ خود نہیں آگے بڑھتے. تو یہ اللہ کا قاعدہ نہیں، یہ فطرت کے خلاف ہے. جب تک آپ آگے نہیں بڑھیں گے کوئی چیز آپ تک نہیں پہنچے گی. تو بہت سے لوگ اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ دوسرے ان کو کچھ کہیں، دوسرے ان کو کچھ بتا دیں تو وہ کر لیں، اور اگر نہیں بتائیں تو وہ خود کچھ نہیں کرتے. اور یہ اکثریت کا حال ہوتا ہے. اور کیا رکاوٹیں ہوتی ہیں؟ گناہ، بری عادات، یہ تمام چیزیں. اپنی موجودہ حالت پر تسلی رکھنا کہ بس اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے اور جو ہم کر رہے ہیں یہی بہت ہے. یعنی اپنے اعمال پہ راضی ہو جانا اور موجودہ حالت کو اور موجودہ عمل کو بہت کافی سمجھ لینا، اپنے آپ کو نیک سمجھنا اور بہت خوش فہمی میں مبتلا رہنا. اور نیک عمل کے معاملے میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھنا لیکن اپنے سے آگے والوں کو نہ دیکھنا. جو نیکی کی توفیق یا موقع ملے اس کی قدر نہ کرنا، اس کی قدردانی نہ کرنا، اس پر شکر گزار نہ ہونا، کبھی راضی نہ ہونا. کیونکہ بہت سے لوگوں کی یہ عادت بھی ہوتی ہے کہ وہ کسی کام پہ راضی نہیں ہوتے، وہ ہر چیز کو اپنی شان اور شوکت کے مطابق نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کوئی بڑا سا کام ہو، کوئی پریسٹیجیس چیز ہو، کوئی بہت جس میں نام ہو، پھر تو وہ کریں گے. لیکن اگر کوئی معمولی کام ہے حالانکہ وہ نیکی کا ہے تو وہ نہیں کر پائیں گے یا نہیں کریں گے. حالانکہ ہر چھوٹی نیکی جو ہے اور چھوٹا چھوٹا عمل جو ہے وہ بڑے عمل کا راستہ کھولتا چلا جاتا ہے. اور سوچئے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی توقعات رکھنا کہ جن کی کوئی بنیاد نہ ہو، کوئی حقیقت نہ ہو. تو صرف طویل عمر کافی نہیں جب تک کہ انسان کا عمل اچھا نہ ہو، اور عمل اچھے میں بھی بہترین سے بہترین کی طرف انسان جانے والا ہو. تو زندگی کا ہر دن قیمتی، ہر گھنٹہ قیمتی، ہر موقع اہم ہے، کیونکہ زندگی جیسی دولت گھلتی چلی جا رہی، ہر دن ختم ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے. ٹال مٹول کرنا، دوسروں پہ ڈال دینا، یہ بھی ایک وجہ ہوتی. کسی بھی کام پر فوری ریوارڈ اور فوری نتیجے کی امید رکھنا، اور اگر وہ نتیجہ فوری طور پر سامنے نہیں آیا تو مایوس ہو کر اس کام کو چھوڑ بیٹھنا.
اب دیکھیں کہ کوئی بھی کام جب آپ شروع کرتے ہیں تو ضرور مشکل پیش آتی، اور بعض اوقات ابتدائی شکل کسی بھی کام کی اتنی مبہم ہوتی ہے کہ کوئی اس کی تصویر بنتی نظر نہیں آتی، کوئی اس کی شکل نظر نہیں آتی. اور اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ابتدائی سٹیج پر کیا ہوتا ہے. اللہ نے اس کو 3 پردوں کے اندر رکھا، اگر وہ ہماری ہتھیلی پہ پلتا تو ہم تو اٹھا پھینکتے کہ یہ کیا ہے، یہ تو گندگی کا ٹکڑا ہے. ہم اسے قبول نہ کرتے، ہم اسے نہ پالتے. تو ہم بسا اوقات چیزوں کی ظاہری یا وقتی یا فوری شکل کو دیکھ کر ججمنٹل ہو جاتے ہیں اور انتہائی قدم اٹھا لیتے ہیں، جلد دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، جلد اس کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، جلد ہمت ہار بیٹھتے ہیں. اگر ایک دروازہ بند ہو گیا تو وہیں بیٹھ جاتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ دوسرے راستے میں ہو سکتے اس سے بڑی بھلائی ہو. ہمیشہ چلتے رہنا چاہیے. بیٹھنے والے تو پھر بیٹھ ہی جاتے ہیں. آپ نے اکثر بوڑھوں کو دیکھا ہوگا کہ جن کی ساری ہمتیں جواب دے جاتی ہیں پھر بھی کچھ نہ کچھ لگے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے کام اٹھ کے خود کرتے رہتے ہیں. اگر انہیں کہا جائے کہ آپ آرام کر لیں یا کام نہ کریں تو وہ کیا کہتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں؟ بیٹھ گئے تو پھر بیٹھ ہی جائیں گے، چلتے رہنے میں ہی بھلائی. اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ واقعی چلتے رہنے سے ہی انسان چلتا رہتا ہے، چاہے تھوڑا چلے، آہستہ چلے، لیکن چلتا رہے. تو جلد نتائج کی توقع جو ہے یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے انسان کے عمل میں. یہ بتانے کی مسز آگا کہ میئر جو ہے وہ 90 ایئرز اولڈ ہے اور اب بھی کام کرتی ہیں. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ ریٹائر کب ہوں گی تو ان کا کہ ریٹائر ہو کے کیا کرنا، یعنی ان کے ریٹائر ہونے سے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچے گا. اور کچھ لوگ ریٹائرمنٹ کا انتظار کرتے رہتے ہیں، گنتے رہتے ہیں اتنے سال رہ گئے تو پھر گھر بیٹھ کے کھائیں گے. کیونکہ کام کی صلاحیت بڑھاتا ہے، یعنی جس کام کو بھی آپ چھوڑ دیں گے اس کے کرنے کی صلاحیت ختم ہوتی چلی جائے گی، اور جو آپ کرتے چلے جائیں گے مشکل میں بھی کریں گے تو راستہ بنتا چلا جائے گا. سیلف پٹی بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے جو انسان کو کام سے روک دیتی ہے. اپنے اوپر ترس کھاتے رہنا، محرومیوں کا احساس رہنا، کسی چیز کی زندگی میں اگر کمی ہے تو اسی کے بارے میں سوچتے رہنا کہ یہ کیوں ہے. کام میں اپنے سے آگے والوں کو نہ دیکھنا، نعمتوں میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھنا. حالانکہ جس کسی کو بھی کوئی نعمت ملی ہے اس کے ساتھ اس کو مسائل کا ڈھیر بھی ملا ہے، اور ہم صرف ظاہریت کو دیکھتے ہیں نا کہ فلاں کو تو فلاں چیز کتنی زیادہ مل گئی، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پردے کے پیچھے کتنے پرابلمز ہیں. حرکت میں برکت ہے اور چلتی کا نام گاڑی، اور چلتے ہی رہیے. جو گاڑیاں چلتی نہیں ان کو کہاں جا پھینکتے ہیں. بعض اوقات ہم چینج ایکسپٹ نہیں کرتے، ہم اپنے لیے کچھ رول ڈیفائن کر لیتے ہیں اور ان سے نہیں ہٹنا چاہتے، اس سے ہٹ کر کوئی اور ذمہ داری نہیں قبول کرنا چاہتے. روٹین کے عادی ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کام اسی کا نام ہے، کسی اور چیز کا نام کام نہیں، یا اس کو ہم نیکی نہیں سمجھتے. اس سے بھی پھر مشکل پیدا ہوتی. اڈاپٹیبلٹی نہیں ہوتی جن لوگوں میں، وہ پھر کچھ زیادہ کام نہیں کر سکتے. کبھی موسم کی شکایت لے بیٹھنا، کبھی نئے ماحول کی، کبھی اس مشکل کی، کبھی اس کی، بس انتظار میں ہی پڑے رہنا کہ حالات درست ہو جائیں گے تو پھر بہت کچھ کر لیں گے. سوچتے ہی رہنا اور کر کے کچھ نہ دینا. تو خیر الناس، سب سے اچھے لوگ جو اچھے عمل کریں. اور خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نہ کسی کی شکل دیکھے گا نہ کسی کا مال، وہ تو دل دیکھے گا اور اعمال. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. عمل سے خالی انسان تو بس ایک اسٹیچو کی طرح ہوتا ہے. اسٹیچو دیکھا ہوگا، کہیں ڈمی دیکھی ہوگی، کتنی خوبصورت ہوتی ہیں ڈمیاں. اسٹیچوز کو کتنا خوبصورت بنایا جاتا ہے، لیکن جب آپ ان کے قریب جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کس فائدے کے ہوتے ہیں؟ تو الٹے بوجھ ہوتے ہیں. اسٹیچوز ہیں، جس طرح اسٹیچوز کے اندر کوئی حرارت نہیں، کوئی زندگی نہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی انتھوزیازم نہیں، کوئی موٹیویشن نہیں، تو یہ اپنے آپ کا خود دشمن ہونا ہے. بس کچھ بھی کر لیں،
چھوٹا کریں یا بڑا کریں، وہ نظر پیدا کریں کہ جس سے انسان کو اچھے کام نظر آئیں، وہ نظر مانگے اللہ سے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کام زیادہ ہے اور وقت نہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کے پاس ڈھیروں وقت ہے مگر کام نہیں. فرق کس چیز کا ہے؟ سوچ کا ہے. اگلی حدیث ہے ان ابی امامہ یقول سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما الاثم فقال اذا حك في نفسك شيء فدعه قال فما الايمان قال اذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فانت مؤمن. رواہ احمد. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دل میں کسی عمل کے بارے میں کھٹک پیدا ہو تو اس کو چھوڑ دو. اس نے پوچھا تو ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تمہیں اپنی غلطی بری لگے اور اپنی بھلائی اچھی لگے تو تم مومن ہو. لفظی وضاحت ان ابی امامہ تھا، ابو امامہ سے روایت ہے، یقول کہتے ہیں سأل سوال کیا، رجل ایک شخص نے، النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقال تو اس نے پوچھا مل اسم گناہ کیا ہے؟ فقال تو آپ نے فرمایا اذا حک فی نفسک شیء جب کھٹکے تیرے دل میں کوئی چیز کہ یہ ٹھیک نہیں، فدعہ تو اس کو چھوڑ دو، شک والی چیز کو چھوڑ دو. قال فما الایمان پوچھا ایمان کیا ہے؟ قال اذا ساءتک سیئتک جب تجھے بری لگے اپنی برائی، اور سرت کا اور خوش کرے تجھ کو حسنتک تیری اپنی اچھائی، جب تجھے تیری اچھائی خوش کرے فانت مؤمن تو تو مومن. تو انسان کون ہے؟ جس کے اندر حرارت ہو، جس کا ضمیر زندہ ہو، جس کی فطرت زندہ ہو، جو فطرت پر ہو، جس کے اندر نیکی اور بدی کا احساس موجود ہو، اور صرف احساس ہی نہ ہو بلکہ نیکی پر ایکشن لے. نیکی سامنے آئے تو اختیار کر لے، اور بدی سامنے آئے تو اس سے بچنے کی فکر کرے. نیکی کر گزرے اور برائی کو چھوڑ دے. اور یہ نیکی اور بدی کا احساس جو ہے یہ بالکل فطرت میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھ دیا ہے. یہ کوئی سیکھنے کی چیز نہیں ہوتی، یہ آلریڈی بلٹ ان ہوتی، یہ ساتھ ہی آتی ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، آپ مشین خریدتے ہیں، مثلا کمپیوٹر خریدتے ہیں تو کچھ چیزیں اس میں کچھ پروگرامز بلٹ ان ہوتے ہیں، ساتھ ہی آتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو انسٹال کرنے پڑتے ہیں. تو بالکل اسی طرح کچھ چیزیں انسان کے ساتھ ہی آتی ہیں، وہ پروگرامنگ ہوئی بھی ہوتی ہے. اس آپ کے جتنے بھی سسٹم، ڈائجسٹو سسٹم، سرکولیٹری سسٹم، باقی جو ہیں خود بخود فنکشنل ہوتے ہیں، آٹومیٹک ہوتے ہیں. تو موسٹلی وہ فزیکل ہماری جو باڈی ہے اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. لیکن نیکی اور بدی کی پہچان بھی ان بلٹ ہے، اندر ہی رکھ دی گئی ہے. اور پھر ہر انسان کے اندر، خواہ کوئی مسلم ہو یا کافر ہو یا کوئی بھی ہو، تو اصل انسان وہ ہے جس کی فطرت زندہ، جس کا ضمیر زندہ ہو. انسان اس وقت مرتا ہے جب اس کا ضمیر مرتا ہے، اور جب ضمیر زندہ ہوتا ہے تو وہ اس کو بتاتا رہتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ درست نہیں، یہ تم زیادتی کر رہے ہو، یہ دوسرے کا حق مار رہے ہو. اس کے اندر پنچ کرتا ہے، اس کو خیال آتا ہے. اب خیال آنے کے بعد نیکی کس چیز کا نام ہے کہ انسان اس آواز کو سن لے اور وہ کر لے جو اچھا ہے، اور رک جائے اس سے، چھوڑ دے اس کو ہر قیمت پہ جو برا ہے. یہی زندہ ہونے کی پہچان. کیا کہ نیکی کا موقع آئے تو نیکی کر لے، اور نیکی اس کو خوش کر دے. مثلا سچ بولنا خواہ مشکل ہو لیکن بول کر اس کو اطمینان اور خوشی کا احساس ہو. صدقہ کرنا بھلے مشکل ہو لیکن کر کے ایک راحت. کوئی بھی نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، جب وہ کر لے تو اس کے بعد وہ جو خوشی کا احساس ہے، اس احساس کا موجود ہونا اور اس خوشی کو انجوائے کرنا، یہی دراصل زندہ ہونے کی دلیل ہے. کیونکہ جو زندہ ہوگا اسی کے اندر گناہ کھٹکے گا، جو زندہ ہوگا اسی کو برائی بری لگے گی. بالکل ایسے ہی جیسے آپ ایک حساس دل رکھتے ہوں تو کوئی بھی کریہ منظر آپ کو
سخت تکلیف دیتا ہے، آپ اسے دیکھ نہیں سکتے. کوئی بری اسمیل آپ برداشت نہیں کر سکتے، کوئی غلط چیز آپ سن نہیں سکتے، آپ کے دل پہ گراں ہوتی ہے، آپ اس مجلس میں بیٹھ نہیں سکتے کیونکہ آپ کا دل زندہ ہے. تو گناہ یہی ہے کہ ایک غلط بات آپ نے سنی اور آپ کے دل کو بے چینی لگ گئی، یا آپ کے منہ سے نکلی اور آپ کو بے چینی لگ گئی، اور آئندہ کے لیے توبہ کی کہ مجھے یہ نہیں کرنا، میں اس سے باز آئی. تو اسی چیز کا نام ایمان ہے پھر، کہ جب انسان کو اپنے ضمیر کے خلاف چلنا مشکل لگے، اور اگر انسان دل کی آواز پہ کانی نہ دھرے اور پھر غلط کام پر بے حسی اختیار کرے، تو بظاہر تو شاید بہت آسانی ہے اس کے لیے، لیکن دل کا سکون برباد ہو جاتا ہے. تو مومن جو ہے وہ ایک پرسکون انسان ہوتا ہے، اندر سے مطمئن ہوتا ہے، اور جس کے اندر ایمان زندہ نہیں، اس کے اندر ہر وقت ایک بے چینی لگی رہتی ہے اگر ضمیر ابھی تک سے. تو ایک درجہ ہے ایمان کا درجہ. جن لوگوں کا ایمان کا درجہ بلند ہوتا ہے یا وہ بلب روشن ہوتا ہے تو ان کی پہچان بہت تیز ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگوں کے پاس ایمان نہیں ہوتا مگر پھر بھی فطرت زندہ ہوتی، ضمیر زندہ ہوتی، تو ان کے اندر بھی ان کی جو سینسری پار ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، اور جو ہی ان کے سامنے حق آتا ہے تو اسے قبول کر لیتے، دیر نہیں لگاتے، فوراً ایکسپٹ کر لیتے، اور جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے فوراً اس کو چھوڑنے لگتے ہیں. تو پچھلی حدیث میں اچھے عمل کی بات تھی، اور یہاں مزید اس کو کھول کے بتا دیا گیا کہ نیکی کا اپوزٹ کیا؟ گناہ. اور گناہ کیا ہے؟ ہر وہ غلط کام جو کرتے وقت انسان کے دل بے چین ہو جائے. اور ایمان کا معیار کیا ہے؟ کہ نیکی کر کے انسان خوش ہو جائے اور برائی بے چین کر دے، کیونکہ برائی ضمیر کے خلاف چلنا ہے. بسا اوقات ہمیں کسی بھی معاملے میں دین کا حکم نہیں پتا ہوتا واضح، یا کوئی فتویٰ نہیں ہم نے پڑھا ہوتا، یا ہمیں اس کے اوپر کوئی رولنگ نہیں پتا ہوتی کہ حلال ہے یا حرام ہے. تو اس سے پہلے کہ وہ حلال یا حرام پتا چلے، وہ چیز اگر فطرت زندہ ہو تو خود ہی کھٹکنے لگتی ہے. دیکھیے جیسے احساس ہو نا، جیسے درد کا احساس ہے ہمارے جسم کے اندر، اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا نظام رکھا ہے کہ ہمیں گرمی محسوس ہوتی ہے، سردی محسوس ہوتی ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے. کچھ لوگوں کا جب یہ نظام متاثر ہوتا ہے تو ان کو تکلیف ہو بھی تو درد نہیں ہوتی، اور جب درد نہیں ہوتی تو وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے. اسی طرح ان کا ٹیسٹ نہیں ہوتا، خوشبو نہیں ہوتی، کلر بلائنڈ ہوتے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فرق نہیں کر پاتے، صحیح چیز کا انتخاب نہیں کر پاتے. اسی طرح کچھ لوگوں کے دل اندھے ہو جاتے ہیں، ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں، بے حس ہو جاتے ہیں، لہذا وہ بھی اچھے اور برے کا فرق نہیں جان پاتے. جی یہ ایک عام سوال ہوتا ہے کہ لوگ آ کے کسی کی برائی ہم سے کرتے ہیں اور ہم پھر اس کو سنیں کہ نہ سنیں، اور پھر ان کو مشورہ دیں یا نہ دیں. اس معاملے میں یہ ہے کہ 2-3 چیزیں ذہن میں رکھیں. نمبر 1 یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو نام جانے بغیر، کیونکہ بسا اوقات آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، آپ کو بتانے والے کو یہ بتانا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو ناموں کے پیچھے نہ پڑیں. لیکن اگر فیصلہ کرنا مشکل ہو تو پھر آپ نام بھی جان سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آپ کا انٹرسٹ نہ ہو. جیسے گندی چیز میں کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہوتا نا، وہ انٹرسٹ نہ ہو، وہ ایک مجبوری کے تحت بات سنی جائے. کیونکہ اگر آپ دوسرے کا مسئلہ سنتے ہوئے انجوائے کرنے لگ گئے ہیں، اچھا پھر اور کیا ہوا، اور مزید کریدنے بھی لگ گئے ہیں، تو پھر آپ اس میں شریک ہو گئے ہیں. یہ بالکل ایسے جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس مریض لایا جاتا ہے تو مریض کی حقیقت وہ کتنی سنتا ہے، کس درجے میں اور کس دل سے. اسے اس سے ہمدردی تو ہوتی ہے، انٹرسٹ تو نہیں ہوتا نا. جب وہ بتاتے میرے سر میں درد ہے اور میرے کمر میں درد ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، تو اس کو کیا مزہ آئے گا اس کو سن کے؟ کسی کی بھی تکلیف کی باتیں سننے سے کوئی مزہ تھوڑی آتا. اسی طرح اگر کوئی کسی کی شکایت آپ کو آ کے کر رہا ہے یا کوئی مسئلہ بتا رہا ہے تو اس میں مجبوری اور ایک ضرورت تو ہو سکتی ہے کہ آپ نے علاج پیش کرنا ہے، لیکن انٹرسٹ کوئی نہیں ہو سکتا. سورۃ الشمس میں آتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو چیزیں تو اندر ہیں، اللہ نے ڈال دی ہیں.
ضرورت یہ کہ آپ کا ضمیر زندہ ہو، آپ کا دل روشن ہو اور آپ کو نظر آ جائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.